وعلى مبلغ رسالاته الإلهية سيدنا ومولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم مصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين اللعنة الدائمة على أعدائهم ومنكر فضائلهم ومناقبهم ومصائبهم أجمعين. أما بعد فقد قال الإمام عليه الصلاة والسلام: لولا الحجة لساقت الأرض بأهلها. اللهم عجل لوليك الفرج والعافية والنصر واجعلنا من أعوانه وأنصاره. صلى وجود ذوالجود ناظرین حضرت حجت عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی سلامتی، مولا کے ظہور میں تعجیل، علماء کرام، مراجعین اعظام، شیعیان حیدر صفدر اور آپ سب اپنی سلامتی، اہل خانہ کی سلامتی کے لیے بآواز بلند صلوات کے فرمائیں۔ عزیزان محترم، ہماری یہ 5ویں مجلس ہے، 5واں خطاب ہے، اور ہمارے سلسلے کا یہ آخری خطاب، ہمارے سلسلے کی یہ آخری مجلس۔ گزشتہ مجالس میں حجت خدا کے حوالے سے چند مفروضات اور بہت ساری چیزیں آپ حضرات کی خدمت میں عرض کی۔ حجت خدا کی اہمیت، حجت خدا کی ضرورت، اور اس نقطے کی طرف بھی اشارہ کیا گیا کہ ہمارے اعمال کا دار و مدار اللہ تبارک و تعالی کی بھیجی ہوئی حجت پر ہے۔ اس حجت کی معرفت، اس حجت کو کما حق کو پہچاننا اور اس حجت کی اطاعت کرنا، یہ ساری کی ساری ہماری ذمہ داریاں ہیں۔ ظاہر سی بات ہے آج آخری مجلس ہے، تو 4-5 دنوں میں جو کچھ محسوس ہوا وہ اپنے احساسات بھی آپ حضرات کی خدمت میں رکھوں، تاکہ یہ بھی ہمارے لیے بھی تجربہ ہو اور آپ حضرات کے لیے بھی ایک تجربہ ہو۔ میں دنیا کے مختلف ممبروں پہ گیا، دنیا کے مختلف ملکوں میں گیا، میں سب سے زیادہ اگر کسی ایک چیز پہ فوکس کرتا ہوں تو وہ یہ کہ کسی کمیونٹی کو، کسی ایک معاشرے کو، کسی ایک ماحول کو جج کرنا ہو تو میں دیکھتا ہوں کہ اس ماحول میں جوانوں کا کتنا انٹرسٹ ہے، یوتھ کا کتنا انٹرسٹ ہے۔ ظاہر سی بات ہے اس لحاظ سے جج کرنا بڑا آسان ہوتا ہے۔ اگر آپ کو کہیں کسی مجلس میں جوانوں کا ہجوم زیادہ نظر آئے بنسبت ہمارے بزرگان کے، تو دل بہت مطمئن ہوتا ہے کہ الحمدللہ بزرگان نے بہت اچھی تربیت کی اور اپنے بچوں کو اور اپنی نسلوں کو محفوظ کیا۔ اکثر میں ممبر سے یہ جملے کہتا رہتا ہوں، آپ بڑے فکر مند ہوتے ہیں اپنی اولاد کے حوالے سے، جب بھی زیادہ فکر مند ہو تو 2 چیزوں پہ فوکس کریں، ایک مصلی پر اور دوسرا فرش عزائے حسین پر۔ اگر آپ کا بیٹا ان 2 چیزوں کا پابند ہے، آپ یقین کیجئے، میں ظاہر سی بات ہے آپ اگر 2-3 قصات و واقعات مجھے سنا دیں تو میں آپ کے سامنے سرنڈر ہو جاؤں، وگرنہ میرا ذاتی یقین ہے کہ اگر آپ کا جوان مصلی اور فرش عزائے حسین سے متمسک رہے گا، دنیا کی کوئی خباثت، دنیا کے کوئی انحراف آپ کی اولاد کو راہ حق سے جدا نہیں کر پائیں گے۔ تو لہٰذا کوشش کریں اپنے جوانوں کو، اپنے بچوں کو، ایک صلوات پڑھیں محمد وآل محمد کی ذات پر۔ ایک اور صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ خلاصہ کوشش کریں اپنے بچوں کو فرش عزائے حسین پہ لے کے آئیں، اسی طرح مصلی پہ لے کے آئیں۔ ظاہر سی بات کہ اگر آپ اپنی اولاد کے حوالے سے مطمئن ہو گئے تو میرے خیال سے دنیا کی سب سے بڑی کامیابی یہی ہے۔ اب میری عادت نہیں ہے، اگر آپ نے میری پوری زندگی کی خطابت کو محسوس کیا ہو، پھر خصوص جوانوں سے خطاب کر رہا ہوں، اگر آپ نے سوشل میڈیا کے ذریعے بھی دیکھا ہو، تو میں پرابلم بیسڈ بیانات کا قائل نہیں ہوں، میں سلیوشن بیسڈ بیانات کا قائل ہوں۔
مثال کے طور پہ ممبر پہ بیٹھنے کے بعد 1 گھنٹہ تک میں پرابلمز بتاؤں، ممبئی میں یہ ہو رہا ہے، لکھنؤ میں یہ ہو رہا ہے، فلاں جگہ یہ ہو رہا ہے، وہاں ایک لڑکی نے یہ کر دیا، وہاں عزاداری میں وہ ہو گیا، وہاں عالم کے ساتھ یہ ہو گیا. یہ پرابلم بیسڈ یا کثرت تنقید کے ساتھ بیانات کا اثر نہیں ہوتا. آیت اللہ العظمہ سید علی حسینی سیستانی نے بارہا اہل ممبر علماء ذاکرین سے نصیحت کرتے ہوئے فرمایا ممبر سے کثرت تنقید نہ کرے. تنقید ہونی چاہیے لیکن اتنی زیادہ تنقید نہ کرے کہ جس کی وجہ سے لوگوں پر باتوں کا اثر ہونا ختم ہو جائے. ایک، زیادہ تنقید نہ کرے. دوسرا، افشاء منکر نہ کرے. مثال کے طور پہ میں ممبر پہ آ کے بینڈرا میں جو کچھ ہو رہا ہے، جلوسوں میں جو کچھ ہو رہا ہے، وہ میں بیٹھ کے ممبر سے بتانا شروع کر دوں کل کے جلوس میں یہ ہو رہا تھا، بچے یہ کر رہے تھے، جوان یہ کر رہے تھے. تو اس طرح کے بیانات سے پرہیز کیا جائے. مثال کے طور پہ 2 بیانات ہیں، ایک پرابلم بیسڈ، ایک ہے سولوشن بیسڈ. پرابلم بیسڈ بیان یہ ہے کہ میں پرابلمز بتاؤں. مثال کے طور پہ آدھی رات تک عزاداریاں کر رہے ہیں، نماز نہیں پڑھ رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں، وہ نہیں کر رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں، وہ نہیں کر رہے ہیں. 50 قسم کے تنقیدی بیانات آپ کر کے چلے جائیے، ان باتوں کا اثر نہیں ہوگا. نہ وہ جوان کے جس کے لیے آپ تنقید کر رہے ہو، جس پر تنقید کر رہے ہو، وہ اس چیز کی طرف آئے گا جس چیز کی طرف آپ لانا چاہ رہے ہیں. مثال کے طور پہ اگر آپ کو نماز کے لیے کسی جوان کو دعوت دینی ہے تو بجائے اس کے کہ آپ اسے کھو دیں، بجائے اس کے کہ آپ اسے ذلیل کریں، مثال کے طور پہ پوری رات یہ ماتم کرتا رہا، خبیث ہے، یہ ایسا ہے ویسا ہے، صبح کتے کی طرح، مثال کے طور معذرت کے ساتھ میں ایسے الفاظ استعمال کر رہا ہوں کیونکہ ایسے الفاظ استعمال کیے گئے کہ وہ اس طرح سے سو گیا، مولا کی اس پہ لعنت ہو، امام زمانہ کی اس پہ لعنت ہو. نبی دو نبی ماشاء اللہ آپ تنقید کرتے چلے جائیے، افشاء منکر کرتے چلے جائیے، ان باتوں کا اثر جوانوں پہ نہیں ہوگا. جوانوں کو اگر مثال کے طور پہ نماز کے لیے لانا چاہ رہے ہیں تو پیار و محبت سے جوانوں کی خدمت میں عرض کریں کہ جوانوں، آخری لمحات آپ کے مولا حسین نے کہ جس سے آپ عشق کرتے ہو، جن سے آپ محبت کرتے ہو، جن کے لیے آپ کا دل تڑپتا ہے، اس مولا نے آخری لمحات اپنی بہن زینب سے فرمایا انی احب الصلاۃ، مجھے نماز پسند ہے، اے زینب مجھے نماز شب میں فراموش نہ کرنا. میرا دعویٰ ہے ایک ماتمی کے سامنے جب اس کے مولا کا کلام پیار اور محبت کے ساتھ رکھیں گے نا، ماتمی کا دل پگھل جائے گا. تو خلاصہ میری عادت نہیں ہے میں پرابلم بیسڈ باتیں آپ حضرات کی خدمت میں کروں، حالانکہ میں نے بہت ساری چیزیں محسوس کی، کیونکہ میری عادت نہیں ہے پرابلم بیسڈ باتیں کرنے کی، تو لہٰذا میں ان چیزوں کی طرف اشارہ نہیں کروں گا. لیکن مثبت بیانی کے تحت، سولوشن بیسڈ کے تحت 1 یا 2 روایات کا سہارا لوں گا. نتیجہ آپ حضرات خود نکالیے گا. ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد کے ساتھ. پہلی بات تو یہ ہے ماشاءاللہ سے ہمارے پاس دین سیکھنے کے لیے، مذہب سیکھنے کے لیے سب سے اعلیٰ اور سب سے بہترین اگر کوئی ہتھیار ہے تو وہ یہ فرش عزائے حسین ہے. کہنے کو یہ فرش ہے لیکن اس کا مقام عرش والا ہے، اس کی عظمت عرش والی ہے. کیوں نہ عظمت ہو؟ رسول گرامی نے فرمایا جب بھی جہاں بھی فرش عزائے حسین بچتی ہے، ما من ملک، آسمانوں پر رہنے والا کوئی بھی ملک ایسا نہیں ہے مگر یہ کہ وہ خواہش کرتا ہے کہ وہ فرش عزائے حسین پہ جائے. کہتے بعض ملائکہ فرش عزائے حسین پہ آتے. اللہ تبارک و تعالی نے ملائکہ کو پیدا کیا. ملائکہ کے کام کیا ہے؟ ملائکہ کا کام یہ ہے کہ کوئی ملک سجدے کے لیے ہے، کوئی ملک رکوع کے لیے ہے، کوئی آسمان کو سنبھالے ہوئے ہے، کوئی مثال کے طور پہ الگ الگ کاموں میں مصروف ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں معین و مشخص کر رکھا ہے. لیکن جب بھی جہاں بھی فرش عزائے حسین بچتی ہے، روایت ہے رسول گرامی کے الفاظ ہیں، کہتے آسمانوں کے ملک زمین کی طرف چلنے لگتے ہیں. اب میں ہاتھوں کو جوڑ کے جسارت کے ساتھ کہوں گا، یعنی وہ ملائکہ کہ جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف چیزوں کے لیے پیدا کیا، رکوع کے لیے پیدا کیا، سجود کے لیے پیدا کیا، لیکن جیسے ہی حسین کی فرش عزا بچتی ہے تو وہ اپنے سجدے چھوڑ کے حسین حسین کرنے آ جاتے ہیں، وہ اپنی رکوع چھوڑ کے حسین حسین کرنے آ جاتے ہیں، وہ اپنی تمام تر ذمہ داریوں کو چھوڑ کر آقا ابا عبداللہ حسین کے فرش عزا پہ آتے ہیں. اچھا کہتے جب یہ ملک یہاں سے جاتے ہیں، رضوان جنت یا دیگر ملائکہ جو نہیں آ پاتے ہیں، وہ جب انہیں آتا ہوا دیکھتے ہیں تو ان کے بدن کی خوشبو کو محسوس کرتے ہیں. جب ان کے بدن کی خوشبو کو محسوس کرتے ہیں تو پوچھتے ہیں کہ جناب والا
تم آ کہاں سے رہے, تمہارے بدن سے اتنی خوبصورت اور اتنی اچھی خوشبو کیسے؟ پھر یہ بتانا شروع کرتے ہیں, مثال کے طور پہ بینڈرا کی خوجہ مسجد میں مجلس عزائی حسین برپا ہوئی تھی, وہاں ہم لوگ گئے تھے, وہاں سے واپس آئے تو وہ ملک جو نہیں آ پاتے وہ پوچھتے ہیں کیا وہ مجلس عزائی حسین یا فرش عزائی حسین اب بھی باقی ہے کہ نہیں؟ جناب وہ ختم ہو چکی ہے, وہاں سے لوگ جا چکے ہیں اور وہ چٹائیاں وٹائیاں یہ ساری چیزیں پیک ہو چکی ہیں, تبرک بھی بڑھ چکا ہے. کہتے ہیں وہ ملک اس جگہ کا ایڈریس لیتے ہیں جہاں مجلس ابا عبداللہ حسین ہوتی ہے, پھر وہ باقی مانگتا ملائکہ اس جگہ پہ آتے ہیں, وہاں سے خاک لے کے جاتے ہیں. خاک کون سی خاک لے کے جاتے ہیں؟ وہ خاک لے کے جاتے ہیں کہ جن پر زوار اور عزاداران امام حسین کے قدم پڑے ہو, وہ وہاں سے لے کر جاتے ہیں. اچھا, اس میں ایک بڑا لطیف نکتہ ہے, جب یہ ملک یہاں سے جاتے ہیں آسمانوں کی طرف تو ملائکہ جب پہلی مرتبہ انہیں دیکھتے تو کیا فرماتے؟ تم آ کہاں سے رہے, تمہارے بدن سے اتنی خوبصورت خوشبو کیسی؟ میں ایک مثال کے ذریعے اس معنی کو سمجھاتا چلوں جناب. ملک کا یہ کہنا کہ تمہارے بدن میں خوشبو کیسی, خدا کی قسم یہ بڑا عجیب سوال ہے, کیونکہ جنت کیا ہے؟ جنت ہے خوشبو جات کی فیکٹری. جنت سے بہتر خوشبو کہیں ہو سکتی ہے؟ فار ایگزامپل, آپ کو میں عطر کی دکان پہ لے کے گیا, میں نے ایک عطر کی شیشی آپ کے ہاتھوں میں دی, میں نے کہا بسم اللہ, آپ نے لگائی, سونگا, میں نے کہا کون سی خوشبو ہے, تو آپ نے بتا دیا. اگر خوشبو پسند کرنے والے ہیں آپ تو آپ ایزیلی بتا دیں گے کہ ہاں یار فلاں خوشبو آ رہی, گلاب کی طرح آ رہی, اس کی طرح آ رہی, اس کی طرح آ رہی, مختلف چیزیں آپ بتا دیں گے. لیکن آپ کو میں عطر کی فیکٹری میں لے کے جاؤں اور وہاں آپ کی خدمت میں کوئی عطر رکھوں جہاں ہر طرح کی خوشبو اور چاروں طرف خوشبوئیں پھیلی ہوئی ہیں, کیا وہاں ایک چھوٹے موٹے عطر کی خوشبو آپ محسوس کر کے نام بتا سکتے؟ مثال کے ذریعے آپ کو قریب کرنے کی کوشش کر رہا ہوں, وہاں بتا سکتے, مگر یہ کہ کچھ یونیک ہو, کچھ عجیب ہو جو آپ کو ایک عطر کی دکان پہ بھی محسوس ہو جائے. آپ ذرا تصور کیجئے, جنت ہے عطر کی فیکٹری. جب ملک فرش اعظم حسین سے اٹھ کے جنت میں پہنچتے ہیں تو جنت میں باقی رہنے والے ملائکہ کہتے ہیں اما تم آ کہاں سے رہے, تمہارے بدن سے خوشبو کیسی؟ میں کہوں گا جنت عطر کی فیکٹری ہونے کے باوجود حسین کی فرش کی اتنی نرالی خوشبو ہے جو جنت میں بھی اپنی نرالی خوشبو پہنچا رہی ہے. ایک صلوات پڑھیں محمد والے محمد. حسین کی کتنی نرالی خوشبو ہے, کتنی خوبصورت خوشبو ہے. شب عاشور جان امام حسین کے پاس آ رہے, روز عاشور امام حسین کے پاس آ رہے, فرمانے مولا مجھے مرنے کی اجازت دیجیے. انہوں نے کہا جان انتظار کرو, ابھی رکو. جان نے امام حسین سے عجیب جملہ فرمایا کہ مولا شاید آپ مجھے اس لیے اجازت نہیں دے رہے کیونکہ میں سیاہ ہوں, یا میرے بدن سے بدبو آتی ہے, یا میرا خون نمی دونم اس طرح ہے اس طرح ہے, اس وجہ سے آپ اجازت نہیں دے رہے. باقاعدہ لگات کے جملے, امام حسین کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. جان کیسی باتیں کر رہے ہو؟ جان کو کلیجے سے لگایا کہ دنیا والوں کے لیے تمہارے بدن سے بدبو ہے, لیکن میں تمہارے بدن سے خوشبو ایمان محسوس کر رہا ہوں. کس نے, کون ہوتے ہو جج کرنے والے؟ بعض اوقات ہوتا ہے لوگ جج کرتے ہیں کپڑے سے یا ہولیے سے, کسی انسان کو جج نہیں کیا جاتا. ممکن ہے کہ انسان بہت اچھے کپڑے پہنا ہو, بہت خوبصورت ٹائی وائی شوٹ سب کچھ جو ہے پہن کے آپ کی خدمت میں حاضر ہو, بہت اچھی خوشبو لگائے ہو, ظاہری طور پر اس کے بدن سے خوشبو آ رہی, لیکن اس کا بدن, اس کا ضمیر خباثتوں سے بھرا ہو. ظاہری خوشبو سے یا ظاہری لباس سے انسان کو جج نہیں کیا جاتا. جناب جون نے امام حسین سے اجازت مانگی, امام حسین نے منع کیا. جناب جون نے امام حسین کی خدمت میں عرض کیا کہ مولا آپ مجھے اس لیے اجازت نہیں دے رہے کہ میرے بدن سے بدبو آتی ہے, یا میرا رنگ سیاہ ہے, یا میرا خون ان لوگوں میں مخلوط ہونے کے لائق نہیں ہے. امام حسین نے جون کو کلیجے سے لگایا کہ جون کیسی باتیں کر رہے ہو. امام حسین نے جون کو اجازت دی. جب جناب جون گھوڑے سے زمین پہ گرے, امام حسین نے جون کا سر اپنے زانوں پہ رکھا کہ جون اللہ تمہارے بدن میں ایسی خوشبو عطا کرے گا, رہتی دنیا تک ویسی خوشبو کسی کے جسم سے نہیں آئے گی. یہی وجہ ہے کہتے ہیں جب لاشہائے شہداء کربلا یہ معاملہ میں پڑے رہے کہ جب تک ان لاشوں کو دفن نہیں کیا گیا تب تک ان لاشوں کی خوشبو دور دراز تک جاتی تھی.
اہل بیت اطہار نے فرمایا وہ خوشبو جو دور دراز تک جاتی تھی وہ جناب جون کی خوشبو تھی، وہ جون کی خوشبو تھی، امام حسین کے اس غلام کی خوشبو تھی۔ تو خلاصہ فرش عزائے حسین پہ آپ کو اندرونی ایک ایسی خوشبو محسوس ہوتی ہے، ایک ایسی روحانیت، ایک ایسی تقویت ملے گی جس کا اندازہ کوئی دنیا کے لوگ نہیں لگا پائیں گے۔ امام نے فرمایا اتجلسون، وسائل الشیعہ کی روایت ہے اتجلسون، کیا تم مجلسیں برپا کرتے ہو؟ کہ نعم ہم مجلسیں برپا کرتے ہیں۔ اتتحدثون، کیا ان مجلسوں میں ہمارے فضائل و مناقب پہ گفتگو کرتے ہو؟ ہمارا بیان لوگوں کی خدمت میں پیش کرتے ہو، ہمارے مسائل بیان کرتے ہو، ہماری منزلت بیان کرتے ہو، ہماری معرفت لوگوں کے درمیان بیان کرتے ہو؟ کہ مولا بیان کرتے۔ کیا جملہ ہے قبلہ صاحب مولا کا۔ مولا نے فرمایا واللہ انی احب ان اکون معکم فی بعض تلک المجالس، کہ خدا کی قسم میری یہ خواہش ہے کہ ان بعض مجلسوں میں شرکت کروں، میری یہ خواہش ہے کہ ان بعض مجلسوں میں شرکت کروں۔ ہوتا ہے بعض اوقات جب گیدرنگ بہت بڑی ہوتی ہے، اور خاص کر کے یو پی وغیرہ میں بہت سارے علاقوں میں بہت بڑے بڑے کراؤڈ، بڑے بڑے مجمع ہوتے، تو ظاہر سی بات ہے پنکھے اے سی کے کہاں تک انتظام آپ کریں گے، بالخصوص جب دن کی وہ جلوس کھلے میدان میں وہ ہوتے، سورج کی تپش ہوتی، وہاں کون سا کولر کام کرے گا؟ ایسے ماحول میں بدن سے پسینے بھی نکلتے۔ ممکن ہے آپ کو مثال کے طور پہ آپ کے پڑوس میں بیٹھی عزادار کا پسینہ پسند نہ ہو، آپ کو بدبو محسوس ہو، آپ کنارے جا کے بیٹھ جائیں۔ مولا کے کیا جملے ہیں، سلام مولا آپ پر، کہ میری خواہش ہے کہ میں بعض مجلسوں میں شرکت کروں۔ انی احب ریحکم و ارواحکم، کہ ہمیں تمہاری ریح پسند ہے، ہمیں تمہاری خوشبو پسند ہے۔ دنیا والے پسند کریں یا نہ کریں، لیکن تم جو مجلس آقا عبداللہ حسین میں آتے ہو نا، ہمیں تمہارے بدن کی خوشبو پسند ہے، چاہے وہ خوشبو ہو یا پسینے کی بو، ہمیں پسند ہے۔ یہ اہل بیت اطہار علیہ السلام نے فرش عزائے حسین کی اہمیت بتائی تاکہ آپ اس فرش عزائے حسین سے دور نہ ہو پائیں، اس فرش عزائے حسین سے متمسک رہیں، اس فرش عزائے حسین کا جہاں تک ہو سکے احترام رکھیں۔ علماء فرمایا کرتے تھے، بزرگان فرمایا کرتے تھے، میں بھی کوشش کرتا ہوں زندگی میں ان چیزوں کو اپلائی کروں۔ فرش عزا پہ کبھی بے وضو نہیں بیٹھے علماء، اور مومنین کی بہت بڑی تعداد ہے جو فرش عزا حسین پہ بغیر وضو نہیں بیٹھتی ہے۔ میں نے جملہ شروع میں کہا تھا، کہنے کو یہ فرش ہے لیکن اس کا مقام عرش کی طرح ہے۔ یہاں پہ آنے کے بعد اللہ آپ کو کن بلندیوں پہ پہنچاتا ہے۔ آپ ساری بلندیاں، ساری فضیلتیں کنارے رکھیے، آپ ظاہری طور پہ صرف دیکھیے۔ ظاہری طور پہ یعنی کیا؟ یعنی یہ کہ نماز آپ نے کہاں سے سیکھی؟ فرش عزا حسین سے۔ روزہ آپ نے کہاں سے سیکھا؟ فرش عزا حسین سے۔ والدین کا احترام کرنا کہاں سے سیکھا؟ فرش عزا حسین سے۔ آپ جتنا بھی دین فالو کر رہے ہیں نا، یہ فرش عزا حسین کی برکت ہے، برکت۔ اب جب اتنی برکتیں ہیں، کیا ہمارا اور آپ کا حق نہیں بنتا کہ اپنے بچوں کو، اپنی اولاد کو، اپنے جوانوں کو اس فرش عزا حسین سے متمسک کریں؟ میں نے جملہ شروع میں عرض کیا تھا، جہاں جوانوں کی تعداد زیادہ دیکھیے، سمجھ جائیے الحمدللہ آپ اطمینان کے ساتھ بیٹھ سکتے ہیں، آپ کا جوان راہ راست پہ ہے۔ لیکن جہاں آپ کو جوانوں کی تعداد کم نظر آئے، آپ سمجھ جائیے معاملہ تھوڑا سا گڑبڑ ہے۔ آپ اس گڑبڑی کو دور کیجئے اور اس گڑبڑی کا ازالہ کیجئے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد کے ساتھ۔ کیونکہ اہل بیت اطہار علیہ السلام نے خاص تاکید فرمائی جوانوں کے لیے کہ جوان اہل تحقیق ہونا چاہیے، جوان اہل ریسرچ ہونا چاہیے۔ اہل تحقیق، اہل ریسرچ تب ہوگا جب وہ فرش عزا حسین سے متمسک ہوگا۔ ہمارے یہاں تعلیم کا سب سے بڑا ذریعہ امام حسین کی یہ فرش ہے۔ اس فرش سے آپ متمسک رہیں گے، انشاءاللہ آپ کی نسلیں سلامت رہیں گی اور آپ مطمئن ہو کے اس دنیا سے جا سکتے ہیں اگر آپ نے اپنی اولاد کی اس فرش عزا اور محبت اہل بیت اطہار پہ تربیت کی ہو۔ ایک اور صلوات پڑھیں محمد والے محمد کے ساتھ۔ خلاصہ موضوع ہے حجت خدا، اور میں نے حجت خدا کی اہمیت کے حوالے سے اور حجت خدا کی صفات، حجت خدا کی کیا ضرورت ہے، ان تمام موضوعات پہ جہاں تک ہو سکا بعض چیزیں آپ حضرات کی خدمت میں رکھی۔ ظاہر سی بات ہے جب اتنی صفات اور اتنی چیزیں ثابت ہو گئیں
تو اب ایک سوال بنتا ہے کہ آخر حجت خدا ہے کون؟ اصول کافی میں مشہور معروف دوسری یا تیسری روایت ہے، مولا کا ایک چاہنے والا مولا کی خدمت میں آیا، منصور بن حازم. ایک اور صلوات پڑھے محمد والے. مولانا تشریف فرما تھے، منصور بن حازم امام علیہ السلام کے پاس آئے اور آنے کے بعد عرض کرنے لگے کہ مولا میں گیا ہوا تھا ایک جماعت کے پاس، کچھ لوگوں کے پاس، وہاں پہ بیٹھے بات چیت ہو رہی تھی، تو وہاں جو میں نے بات چیت کی وہ میں چاہ رہا ہوں آپ کی خدمت میں پیش کروں. مولانا نے کہا بسم اللہ، کہ میں ایک قوم کے پاس گیا، کچھ لوگوں کے پاس گیا، بیٹھا اور بیٹھنے کے بعد میں نے کہا جناب جب یہ ثابت ہو گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں پیدا کرنے والا ہے، اللہ تمہارا رب ہے، کہ ہاں ثابت ہو گیا، کہ ثابت جب ہو گیا کہ کوئی اس دنیا کو پیدا کرنے والا ہے تو ظاہر سی بات ہے اس کی ناراضگی بھی ہوگی، اس کی خوشی بھی ہوگی، یعنی کچھ ایسی چیزیں ہوں گی جن سے وہ خوش ہوگا، کچھ ایسی چیزیں ہوں گی جن سے وہ ناراض ہوگا، کہ بے شک اس کی ایک پالیسی ہوگی، اس کے کچھ قوانین ہوں گے، کہ وہ پالیسی یا وہ قوانین تمہیں کون بتائے گا؟ کہ اس کے لیے ضروری ہے کہ کوئی ایسا ہو جو اس کی پالیسیز یا اس کے قوانین بتائے، کہ وہ جو اس طرح سے ہوگا اسے کہا جائے گا حجت خدا. کہ واضح کسی حجت خدا کا ہونا ضروری ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی پالیسیز یا اللہ تبارک و تعالیٰ کے قوانین یا وہ چیزیں کہ جن سے اللہ خوش ہوتا ہے یا وہ چیزیں کہ جن سے اللہ ناراض ہوتا ہے وہ حجت خدا کے ذریعے ہم تک پہنچے گی، ہمیں حجت خدا بتائے گا. اچھا یہاں تک واضح ہو گیا. پھر سوال کیا کہ یا تو وہ پالیسیز دو چیزوں سے خالی نہیں ہے، تمہارا خود یا تو اللہ سے ڈائریکٹ رابطہ ہو، جیسا کہ میں نے پہلے دن یا دوسرے دن بیان کیا تھا، یعنی یا تو تم پر خود وحی نازل ہوتی ہو یا پھر کوئی حجت خدا ہو کہ جس کے ذریعے تم تک وہ چیزیں پہنچے. کہ حجت خدا کے حوالے سے وہ مان گئے کہ وحی تو ہم پہ نازل نہیں ہوتی، لہٰذا کسی حجت خدا کا ہونا ضروری ہے کہ جو اللہ کی رضا یا اللہ کی ناراضگی ہمیں بتائے. کہ یہاں تک واضح ہو گیا. اب سوال یہ ہے کہ وہ حجت خدا کون ہے؟ کہنے لگے اس دور میں اس زمانے میں وہ حجت خدا رسول گرامی کی ذات ہے، یا رسول گرامی کی ذات تھی. کہ جب تک رسول گرامی تھے، رسول گرامی اللہ تبارک و تعالیٰ کی حجت تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیغام تم تک پہنچاتے تھے. رسول کے بعد اللہ کی حجت کون ہے؟ اب یہاں سے دو نظریے بنے. ایک نے کہا جناب والا رسول اللہ کے بعد اللہ کی حجت قرآن ہے. منصور بن حازم کہتے ہیں کہ جیسے اس نے کہا قرآن ہے، میں نے کہا قرآن کیسے تنہا بغیر قیم قرآن حجت ہو سکتا ہے؟ کہ لگے وہ کیسے؟ کہ یہی وہ قرآن ہے کہ جس میں زندیق بھی جب مناظرہ کرتا ہے تو اسی قرآن کا سہارا لیتا ہے، مرجعی بھی جب مناظرہ کرتا ہے وہ اسی قرآن کا سہارا لیتا ہے، خوارج مثال کے طور پہ جب مناظرہ کر رہے ہیں وہ اسی قرآن کا سہارا لے رہے ہیں. مسلمانوں میں کتنے فرق ہیں، سارے فرقوں کو اٹھائیے، سارے فرقے اپنے فرقے کو صحیح ثابت کرنے کے لیے اسی قرآن کا سہارا لے رہے ہیں. کہ ہر آدمی جب اسی قرآن سے اپنے مذہب کو صحیح ثابت کرنے میں تلا ہے تو کیسے قرآن بے تنہائی حجت ہو سکتا ہے؟ ظاہر سی بات ہے اس قرآن کے لیے ایک قیم ہونا ضروری ہے، ایک محافظ ہونا ضروری ہے، ایک ایسی شخصیت کا ہونا ضروری ہے جو منصوص من اللہ ہو اور اس کا قرآن مجید پر احاطہ ہو، یعنی اس کا علم قرآن کے علم سے بڑا ہو. کہ ہاں یہ تو سمجھ میں آتا ہے کہ پھر مجھے بتاؤ رسول اللہ کے بعد وہ کون ہے کہ جس کا علم قرآن پہ یا جو قیم قرآن یا محافظ قرآن یا جس کے علم کا احاطہ قرآن پر ہو. بسم اللہ بتاؤ کون ہے؟ کہ سر کھجلانے لگے کہ بتائیں تو کس کو بتائیں؟ کہنے لگے مثال کے طور پہ حذیفہ قد یعلم القرآن، حذیفہ قرآن جانتے تھے. عمر قد یعلم القرآن، عمر قرآن جانتے تھے. ابن مسعود یعلم القرآن، ابن مسعود قرآن جانتے تھے. کہ جب ان لوگوں نے کہا نا فلاں بھی قرآن جانتے تھے، فلاں بھی قرآن جانتے تھے، فلاں بھی قرآن جانتے، منصور بن حازم کہتے میں نے ان سے عرض کیا کیا یہ سارے کے سارے پورا قرآن جانتے تھے؟ جتنے بھی نام لیے ان میں سے کیا پوری تاریخ میں کہیں ایک دعویٰ ملتا ہے انہوں نے دعویٰ کیا ہو کہ میں پوری قرآن جانتا ہوں؟ کہ انہوں نے دعویٰ تو نہیں کیا. کہ جب یہ پوری قرآن جانتے نہیں تو پھر قیم قرآن کیسے ہو سکتے ہیں، محافظ قرآن کیسے ہو سکتے ہیں؟ کہ پھر کہ مجھے بتاؤ کوئی ایسی ذات
کہ جس نے دعویٰ یہ کیا ہو کہ میرے پاس پوری قرآن کا علم ہے، کہ لیکن وہ تو پورے مدینے میں یا پورے مکہ میں یا پورے کوفے میں صرف ایک شخصیت ہے، وہ ہے علی بن ابی طالب. وہ ہے علی بن ابی طالب کہ جنہوں نے بارہا یہ دعویٰ کیا. میرے پاس آؤ، میں پوری قرآن جانتا ہوں، علی کے سوا کہیں دعویٰ ملتا ہے کہ نہیں؟ علی کے سوا دعویٰ تو کسی نے نہیں کیا. کہ جب علی کے سوا کسی نے دعویٰ نہیں کیا تو بس ثابت ہوا کہ علی قیم قرآن ہے، علی ہی ہے جو رسول اللہ کے بعد حجیت کے لائق ہے، رسول اللہ کے بعد حجت کے لائق ہے. علی کے علاوہ کوئی نظر نہیں آتا. میں تو اکثر یہ ممبر سے جملے کہتا رہتا ہوں، جناب مسلمانوں کا کوئی تو معیار ہوگا. آپ نے مثال کے طور پہ علی بن ابی طالب کو خلیفہ اول چنا، خلیفہ اول مانا، معیار کیا تھا آپ کی نظر میں؟ آپ نے کیوں علی بن ابی طالب کو پہلا خلیفہ مانا؟ دلیل نقلی ہے، دلیل عقلی ہے. میں کہتا ہوں دلیل نقلی کنارے رکھیے، مثال کے طور پہ کیونکہ مولا نے فرمایا، کیونکہ حدیث قدیر ہے، ان ساری روایات اور قرآن کی آیتوں کو کنارے رکھیے. میں کہتا ہوں کہ علی کو اگر میں نے خلیفہ اول مانا تو اپنی عقل کی بنیاد پہ مانا. عقل علی کے سوا کسی کو تسلیم ہی نہیں کرتی. وجہ ہے ابن ابی الحدید معتزلی، انہوں نے نہج البلاغہ کی شرح لکھی. ظاہر سی بات ہے نہج البلاغہ شیعوں کی اتنی بڑی کتاب، ابن ابی الحدید معتزلی اہل سنت کے اتنے بڑے عالم دین، تو ظاہر سی بات ہے سوال تو اٹھیں گے کہ ایک سنی اتنا بڑا عالم دین نہج البلاغہ کی شرح کر رہا ہے. تو ابن ابی الحدید معتزلی نے بھی اپنے زمانے میں ان چیزوں کو محسوس کیا، لہذا مقدمے میں ابن ابی الحدید معتزلی نے ان باتوں کو لکھا کہ میں نے کیوں نہج البلاغہ کی شرح کی. کہ جب میں نے علی بن ابی طالب کو پڑھنا اسٹارٹ کیا، شروع کیا، تو میں نے مثال کے طور پہ عبادتوں کا چیپٹر کھولا. جب عبادتوں کا چیپٹر کھولا، مثال کے طور پہ ایک ایک رات میں ہزار رکعت نمازیں، مثال کے طور پہ 500 کھجور کے درخت لگائے، 500 کھجور کے درختوں کے نیچے، ایک ایک کھجور کے درخت کے نیچے 2 رکعت نماز، اتنے لمبے لمبے سجدے، اتنی لمبی لمبی دعائیں، اتنی طولانی نمیدونہ مناجات. کہ جب میں نے علی بن ابی طالب کی عبادت کا چیپٹر پڑھا تو میں نے نتیجہ یہ نکالا کہ یہ آدمی اپنی زندگی میں عبادتوں کا ہی متخصص ہے، اسپیشلسٹ ہے. اس کے علاوہ how is it possible کہ یہ کسی اور چیز کے لیے ٹائم نکال پائے یا وقت نکال پائے؟ ہمارے یہاں مثال کے طور پہ علماء میں دیکھا جاتا ہے، کہتے فلاں عالم، اس کا مثال کے طور پہ نحو بہت اچھی ہے، اس کی فقہ بہت اچھی ہے، اس کا کلام بہت اچھا ہے. ایک علم میں مہارت ہوتی ہے نا. ایسا ممکن نہیں ہے کہ ایک عالم مثال کے طور پہ شیعوں میں ایک بندے خدا مثال کے طور پہ مرجع بھی ہو، سائنٹسٹ بھی ہو. یہ بڑا سخت ہے، امپاسبل سا لگتا ہے، کیونکہ ایک شعبے میں انسان کامیابی تک پہنچنے کے لیے پوری عمر لگا دیتا ہے. سائنٹسٹ ایک ریسرچ میں پوری عمر ضائع کر دیتا ہے، تب وہ ایک نتیجے تک پہنچتا ہے. کہ جب میں نے علی بن ابی طالب کی عبادت کا چیپٹر پڑھا تو میں نے نتیجہ نکالا کہ علی بن ابی طالب عبادت میں ہی متخصص تھے. اس کے علاوہ ٹائم ہی کہاں ملا ہوگا؟ پوری رات 1000 رکعت نماز پڑھ رہے ہیں تو صبح سوتے ہوں گے مثال کے طور پہ ہم لوگوں کی طرح 12-1-2 بجے اٹھتے ہوں گے. 12-1-2 بجے اٹھنے کے بعد کیا کرے گا بندہ؟ کہ پوری رات علی بن ابی طالب عبادتیں کر رہے. کہ میں نے نتیجہ نکالا کہ علی متخصص ہے. کہ پھر میں نے دوسرا چیپٹر کھولا جہاد کا. اب میں ہینگ ہونے لگا. ایک بندہ جو پوری رات عبادتیں کر رہا ہے، صبح سے شام تک راہ خدا میں جہاد بھی کر رہا ہے. جو بھی جنگ آپ اٹھا کے دیکھیے، ہر جنگ میں فتح کا صحرا اسی کے سر بند رہا ہے. جنگ خیبر اٹھائیے، جنگ خندق اٹھائیے، جتنی بھی جنگیں ہیں ہر جنگ میں فتح کا صحرا علی بن ابی طالب پہ بند ہے. اب ظاہر سی بات ہے ایک عام مائنڈ سیٹ یوتھ بیٹھا ہوا ہے، جوانوں کا عام مائنڈ سیٹ یہ ہے کہ ایک چھوٹا سا فائٹر، معذرت کے ساتھ میں ایک بھدی مثال دے رہا ہوں تاکہ ذہنوں کو قریب کر سکوں، چھوٹا سا UFC کا فائٹر ایک فائٹ کے لیے 2 سال یا 3 سال میں ایک فائٹ آرگنائز ہوتی ہے. اس ایک فائٹ کے لیے 2 سال اور 3 سال ورک آؤٹ کرتا ہے، 5 اور 10 کلومیٹر دوڑ لگاتا ہے، 2 گھنٹے جم میں جاتا ہے، ورک آؤٹ کرتا ہے، یہ فوڈ وہ فوڈ، ایسا کھانا ہے ویسا کھانا ہے، یہ پروٹین وہ پروٹین، کتنی زحمتیں اٹھاتا ہے صرف اس چھوٹی سی فائٹ کے لیے. ظاہر سی بات ہے ابن ابی الحدید معتزلی کہتے ہیں میں پریشان ہو گیا، حیران ہو گیا. میں ابھی تو یہ لکھ چکا ہوں کہ یہ بندہ عبادتوں کا متخصص ہے، زاہد ہے، متقی ہے، پرہیزگار ہے. اب جب میں جنگوں میں دیکھ رہا ہوں تو ایسا لگ رہا ہے کہ یہ بندہ
مثال کے طور پہ پہلوان ہے، اس کا تعلق میدان سے ہے، عبادتوں وغیرہ سے ہوگا ہی نہیں، جو فل ٹائم اپنا اسی میں دے رہا ہو، کہ اسی طریقے سے علی ابن ابی طالب کے زندگی کے ہر چیپٹر کو بدل بدل کے کھولتا رہا، پھر آخر میں سارے چیپٹر کو بند کرنے کے بعد نتیجہ نکالا کہ جناب کوئی ایسا میدان ہے ہی نہیں جو علی ابن ابی طالب پہ کوئی اور سبقت لے جائے، کوئی ایسا میدان نہیں، کوئی ایسا میدان نہیں۔ آپ کہیے جناب عالم پورے مدینے میں علی سے بڑا عالم مجھے دکھائیے، بسم اللہ کوئی عالم دکھائیے۔ آپ کہیے بہادر پورے مدینے میں علی سے بڑا کوئی بہادر، جھوٹے قصے بیان کر دینا، نقل کر دینا، وہ ایک الگ بات ہے، الگ بات ہے۔ آپ کسی کو مثال کے طور پہ جرار بنا دیجئے، کسی کو کرار بنا دیجئے، وہ آپ کی مرضی۔ آپ اندھے کو بینا بنا سکتے، بینا کو اندھا بنا سکتے، وہ آپ کی مرضی۔ لیکن آپ اگر اوتھینٹک باتیں کریں تو مجھے دکھائیے پورے مدینے میں ایک علی سے بڑا عالم دکھائیے، مجھے ایک موقع ایسا دکھائیے جہاں علی ابن ابی طالب کا نعوذ باللہ نقص علم نظر آتا ہو، جہاں آپ کہیں کہ علی ابن ابی طالب نے مثال کے طور پہ یہ فتویٰ غلط دے دیا ہو، یا علی ابن ابی طالب نے یہ نظریہ غلط پیش کر دیا ہو، یا علی ابن ابی طالب نے یہ جو مسئلہ بیان کیا نعوذ باللہ غلط بیان کر دیا ہو۔ ایک موقع دکھائیں۔ آپ علی ابن ابی طالب کے مقابلے میں جن کو لاتے ہو ان کے غلط بیانی پہ اگر لکھنے بیٹھے بندہ تو کئی جلدوں میں کتابیں لکھ جائیں۔ کتنے ایسے مقامات ہیں، مثال کے طور پہ امیر المومنین گھر پہ بیٹھے ہوئے، خلیفہ دوم نے آرڈر جاری کیا کہ لاؤ اسے مثال کے طور پہ کوڑے سنسار کر دو اس خاتون کو، کیوں کہ یہ زنا میں مبتلا ہوئی ہے، اسے سنسار کر دو۔ علی ابن ابی طالب کے پاس ابن عباس دوڑتے ہوئے گئے کہ مولا کیا چل رہا ہے؟ مولا کو پتہ چلا، مولا دوڑتے ہوئے کیسے کیوں سنسار کر رہے ہو کہ اس نے زنا کی ہے، زنا کی مرتکب ہوئی ہے۔ مولا نے فرمایا اس کا شکم نہیں دیکھ رہے ہو، اس کے پیٹ میں بچہ ہے، اس عورت کا اگر قصور ہے تو اس بچے کا کیا قصور؟ ایک خاتون کو مثال کے طور پہ ٹانگ دیا، مارو پیٹو۔ مولا دوڑتے ہوئے کہ کیوں مار رہے ہو؟ کہ اس نے یہ مثال کے طور پہ ایک فعل بد انجام دیا۔ مولا نے کہا دیکھ نہیں تو یہ پاگل ہے، مجنون پر حدود قائم نہیں ہوتے، حد جاری نہیں ہوتی۔ خلاصہ اتنے مقامات کے آخر میں صاحب کو کہنا پڑا لولا علی لہلک فلاں، اگر علی نہ ہوتے تو فلاں صاحب ہلاک ہو جاتے۔ معاملات ہے، اور یہ علمی بات ہے جناب، علمی بات ہے، یہ معاملات ہے۔ آپ کوئی ایک چیز تو دکھائیے، ایک چیز تو دکھائیے۔ میں کہتا ہوں آپ نے مثال کے طور پہ جناب الف کو علی کی جگہ پہ بٹھا دیا، میں کہوں گا جناب الف میں ایک کوالٹی ایسی دکھائیے جو علی سے بہتر ہو، بسم اللہ دکھائیے، ایک معاملہ مجھے دکھا دیجئے جہاں آپ کہتے ہیں کہ ہاں بھائی یہ معیار مثال کے طور پہ ٹھیک ہے، اس معیار کی وجہ سے آپ نے علی کی جگہ پہ کسی کو بٹھا دیا، ایک چیز دکھائیے مجھے۔ آپ جنگوں کی باتیں کریں گے، آپ رسول اللہ سے محبت کی باتیں کریں گے، علی ابن ابی طالب نے پوری عمر بتوں کی طرف دیکھا نہیں، دوسری طرف آپ خود بیان کر رہے ہو 40 سال تک مثال کے طور پہ پیتے رہے صاحب، اعتراف ہے کہ 40 سال تک پیتے رہے، 40 سال کے بعد پھر جب آئے حرمت آئی، اور آئے حرمت کے بعد بھی بہت دنوں کے بعد انہوں نے چھوڑی، لیکن چھوڑنے کے باوجود بھی کبھی کبھی چپکے سے مثال کے طور پہ نبیذ و امثال ذالک پی لیتے تھے۔ وہ صحیح ہے بخاری ہو صحیح مسلم کی روایات ہے۔ اچھا جناب میں ظاہر سی بات ہے میں کنزن گفتگو نہیں کر رہا ہوں، لیکن میں بتانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ تم نے کس کے دامن کو چھوڑا۔ علامہ امینی صاحب کا کیا خوبصورت جملہ کہ دنیا کے جتنے بے وقوف تھے انہوں نے علی کے دامن کو چھوڑ دیا، اور جتنے عقل مند تھے انہوں نے علی کے دامن کو تھام لیا۔ بے وقوف کے علاوہ علی کو کوئی چھوڑ سکتا ہے؟ اتنے فضائل، اتنے کمالات، ان کے باوجود میں بڑا غور کرتا رہا کہ آخر ریزن کیا ہے کہ رسول اللہ کے بعد اتنی صفات ہونے کے باوجود لوگوں نے علی ابن ابی طالب کا ساتھ نہیں دیا۔ حدیث غدیر بھی موجود ہے، من کنت مولاہ فما تعنی المولا بھی موجود ہے، انما ولیکم اللہ یہ بھی موجود ہے، وہ حالت رکوع میں زکات دینا بھی موجود ہے، آیت تطہیر بھی موجود ہے، اسی طریقے سے وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا قُلْ كَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِندَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ بھی موجود ہے۔ اس طرح کی ساری چیزیں موجود ہیں، پھر بھی علی ابن ابی طالب کو لوگوں نے ایکسپٹ نہیں کیا۔ وجہ کیا ہے؟ ریزن کیا ہے؟ بڑا غور کیا تو میں نے نتیجہ یہ نکالا، ظاہر سی بات ہے جب رسول گرامی ان لوگوں کے درمیان آئے تو انہیں جہالت سے نکالا،
رسول گرامی کے بعد کیونکہ وہاں ماحول کو تھوڑا سا پریشر تھا تو اپنے اندر کا نفاق یہ نکال نہ سکے. رسول گرامی کے بعد انہیں موقع ملا اور اپنے اندر کا نفاق نکالنا شروع کیا. علی ابن ابی طالب کی حکومت حکومت عدل ہے, حکومت انصاف ہے. چھٹے امام نے فرمایا کہ قتل علی, یہ تاریخی نتیجہ اب حضرات کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں. قتل علی فی محراب عبادتہ لشدۃ العدالہ, علی کو اگر محراب عبادت میں مارا گیا تو علی کی عدالت کی وجہ سے مارا گیا. علی عدالت میں بڑے سخت تھے, بڑے سخت تھے. مثال کے طور پہ جناب عمار کا معاملہ ہے. ایک بندے خدا نے ماہ رمضان میں شراب پی, امیر المومنین نے بلایا, کھڑا کیا کہ اس کے اوپر حد جاری کرو, 80 کوڑے لگاؤ. کیونکہ ماہ رمضان میں شراب پیا لہذا 80 کوڑے لگاؤ. عمار نے کوڑے نکالے, بسم اللہ الرحمن الرحیم, 1 2 3 4 10 20 50 60 70 80 پہنچے. 80 کے بعد کھسیا گئے, غصہ آ گیا. مثال کے طور پہ یار مولا کی حکومت میں اس نے شراب پیا, ایک کوڑا اور کھینچ کے مارا, 81 کوڑے لگے. میں نے دکھانا ہے علی ابن ابی طالب کی عدالت کیسی. شرابی نے 81 کوڑے کھائے. جاتے جاتے علی ابن ابی طالب سے ملاقات ہو گئی کہ مولا آپ کی عدالت کے بڑے چرچے, آپ نے حد جاری کرنے کے لیے عمار کو بھیجا. آپ کو پتا ہے عمار نے 81 کوڑے لگائے. ہم اور آپ یہ امثالی دنیا میں جتنے, میں اپنی بات کر رہا ہوں اور بہت سارے علماء کی باتیں کروں گا, ساری سب کی باتیں کروں گا. آپ مجھے بتائیے کون اتنا بڑا جری ہے عدالت کے معاملے میں؟ ہمارے سامنے ایسا معاملہ ہوتا تو کہتے ہیں ہاں یار چھوڑو, شرابی ہی تو تھا, یہ اپنی پارٹی کا بندہ ہے, اپنا چاہنے والا, اپنا آدمی, مارا سو مارا, ایک زیادہ مار دیا کیا ہو گیا؟ کسی مومن کو تو نہیں مارا نا, شرابی کو ہی مارا, ایک زیادہ مار دیا, کوئی مسئلہ نہیں, کوئی بات نہیں. علی ابن ابی طالب کو جب خبر لگی نا کہ عمار نے ایک تھوڑا زیادہ مارا, یہ عدالت کا دروازہ ہے کہ عمار وہی کھڑے ہو جہاں شرابی کھڑا تھا. عمار کو کھڑا کیا, شرابی کے ہاتھ میں کوڑا دیا کہ جاؤ جتنی تیز عمار نے تمہیں مارا تو اتنی تیز عمار کے مارو. یہ عدالت ہے علی ابن ابی طالب ہے, یہ عدالت ہے. اس عدالت کو کون برداشت کرے گا؟ کون برداشت کرے گا؟ نجاشی قوم کے لشکر کا اہم آدمی, بڑا اہم آدمی, اتنا اہم آدمی کہ وہ لشکر میں مثال کے طور پہ یہ رجز وغیرہ نکل کے دیا کرتا تھا. یہ جو لڑنے سے پہلے آپ نے فائٹس وغیرہ دیکھی, UFC وغیرہ, ایک بندہ آتا ہے مثال کے طور پہ سامنے والے کو روک تاری کرنے کے لیے لمبی لمبی پھینکتا ہے, لمبی لمبی ہانپتا ہے, چلاتا ہے اور یہ کرتا ہے, ٹولے شولے دکھاتا ہے تاکہ سامنے والے پہ پریشر بنا سکے. اسی طرح عرب کی جنگوں میں رجز خانی ہوا کرتی تھی, رجز کے ذریعے اپنی صفات بیان کرتے کہ جناب ہم نے ایک دن شیر کو مارا تھا, ہم نے ایک دن ہاتھی کو گرا دیا تھا. تو سامنے والا ڈر جاتا ہے کہ تو یار اس کی آواز دیکھو کتنی گونج رہی ہے, کتنی خطرناک ہے. جیسے عمرو بن ابی آیا اور آنے کے بعد اونٹ کے پیر کاٹ دیے. کس لیے کاٹے؟ تاکہ یہ جو مدینے والے مثال کے طور پہ کھڑے ہیں یہ ڈر جائیں, گھبرا جائیں. اور وہ کامیاب بھی ہو گیا, اس نے ڈرا دیا تھا. اس نے ایسا ڈرایا کہ جتنے بھی چھوٹی چھوٹی خلیفائیں تھی یہ ساری کی ساری بھاگ گئی تھی. اتنا ڈرے ہوئے تھے, اتنا ڈرے ہوئے تھے, اتنا گھبرائے ہوئے تھے. تھوڑا سا وہ موقع تھا کہ جہاں علی ابن ابی طالب آگے گئے اور جانے کے بعد انا الذی سمتنی امی حیدرہ, جیسے علی ابن ابی طالب نے اپنا تعارف کرایا, رجز پڑھے, پھر وہ عمرو بن ابی جو ابھی تک سب کو ڈرا رہا تھا وہ خود علی ابن ابی طالب کے لہجے کو سن کے بدن میں کپکپاہٹ طاری ہونے لگی. یہ جملہ کہہ دوں, یہ جملہ تو بڑے اچھی سماعتوں کے درمیان کہنے والا ہے اور ابھی تک میں نے یہ جملہ کہیں نہیں کہا. ایک صلوات پڑھیں محمد والے محمد. جب بات علی ابن ابی طالب کی شجاعت کی آئی, پورے عرب کی تاریخ اٹھا کے دیکھیں, عرب میں ایک قانون اور رواج ہے کہ اگر کوئی جنگ سے بھاگے تو اس سے بڑا بزدل اور اس سے بڑا عیب کوئی اور نہیں مانا جاتا ہے. عرب میں اگر کسی کے مقابلے میں کوئی پہلوان جائے اور بھاگ آئے تو زندگی بھر کے لیے اس کی گردن میں لعنت کے توق ڈال دیے جاتے ہیں. لیکن معاملہ جب علی ابن ابی طالب کا ہو, وہاں اگر کوئی علی کے سامنے سے بھاگے تو اس کی گردن میں لعنت کا توق نہیں بلکہ یہ دیکھا جاتا ہے کہ علی کے سامنے رکا کتنی دیر. محسوس کریں, یعنی فرار کرنا عیب ہے, علی کے سامنے سے بھاگنا عیب نہیں ہے. علی کے سامنے سے بھاگنا عیب نہیں ہے, نہیں ہے عیب. اگر علی تمہارے سامنے آ جائے تم بھاگ جاؤ
تو عرب میں اسے عیب نہیں سمجھا جاتا ہے. یہاں دیکھا جاتا ہے کہ تم رکے کتنی دیر, یہی تمہاری بڑی اچیومنٹ ہے علی ابن ابی طالب کی شجاعت کے مقابلے میں. خلاصہ نجاشی کا کام تھا رجس لکھ لکھ کے دینا. امیر المؤمنین کے پاس آیا, جب مال غنیمت کی تقسیم کی باری آئی, مولا نے اتنا ہی دیا جتنا سب کو دیا. نجاشی نے کہا مولا میں آپ کے لشکر کو چھوڑ دوں گا. مولا نے کہا جاؤ, تم علی کے محتاج ہو, علی تمہارا محتاج نہیں ہے, تمہیں جانا ہو جاؤ. نجاشی نے کہا مولا چھوڑ دو, جاؤ چھوڑ دو. لوگ مشورہ دے رہے, بڑا اہم آدمی ہے, کام کی چیز ہے, اسے چھوڑیے نہیں. مولا نے کہا جانے دو اسے, علی اس کی وجہ سے خلاف عدالت کام نہیں کر سکتا. نجاشی دوڑ کے چلا آیا. کیا کہوں جناب, علی کے دروازے کو چھوڑو گے جاؤ گے کہاں؟ علی کے دروازے کو چھوڑ کے کہاں جاؤ گے؟ سوچے آپ اس حال کے دورے کہاں جاؤ گے علی کے دروازے کو چھوڑ کے؟ آپ کے لیے شام کا جہنم کھلا نظر آئے گا, اس کے علاوہ کہاں جاؤ گے؟ علی کے دروازے کو چھوڑ کے جا رہے ہو نا. کہتے نجاشی علی کے پاس سے گیا, معاویہ کے پاس پہنچا, معاویہ سے کہا, اعتراف ہے نجاشی کا کہ میں علی کی عدالت چھوڑ کے تیرے ظلم کے پرچم کے سائے میں آ گیا. نجاشی جانتا ہے علی سے بڑا کوئی عادل نہیں, لیکن مسئلہ پیٹ کا ہے. بعض اوقات ہوتا ہے جیسے پولیس بھی اور ہمارے بہت سارے سرکاری افسران بھی کہتے ہیں جیسے جانتے یار صحیح کون ہے غلط کون ہے, لیکن مسئلہ کچھ اور ہے. نجاشی جانتا ہے کہ علی سے بہتر کوئی امام نہیں ہو سکتا, لیکن مسئلہ پیٹ کا ہے. وہ کیا خوب کسی نے, میرے خیال سے اہل سنت کے بہت بڑے عالم دین ذہبی صاحب کیا خوب کہتے ہیں, ماذا لقینا من علی ان احببناہ ذہبت دنیانا. علی سے کیا کیا دیکھنا پڑا, اگر علی سے محبت کروں تو دنیا چلی جائے گی. وَإِنْ أَبْغَضْنَاهُ ذَهَبَ دِينُنَا, اگر علی سے نفرت کروں تو دین خطرے میں ہو جائے گا. اللہ نے علی کے ذریعے کیا امتحان لیا ہے, اگر علی سے تم دوستی کرنے لگو دنیا تمہاری خطرے میں ہو جائے گی. اور یہی وجہ سلمان, بوذر, قمر, مقداد, ان کی دیکھیں دنیا کیسی تھی, فقیر تھے, نادار تھے. مولا کے پاس ہر ہفتے 2 ہفتے میں آ جاتے تھے, مولا کچھ انتظام کیجئے, گھر میں کھانے کو نہیں ہے, کھجور کوئی بیچ رہا ہے. فقیر, نادار تھے. لہذا علی ابن ابی طالب کا اعتراف تھا, لیکن مسئلہ پیٹ کا تھا. اب آئیے میں نتیجہ آپ کی خدمت میں پیش کروں اور آگے بڑھ جاؤں. جب ساری صفات علی ابن ابی طالب میں تھی, سارے کمالات علی ابن ابی طالب میں تھے, سب کچھ تھا, مشہور تھے کہ سب سے بڑے عادل ہیں, سب سے بڑے عالم ہیں, سب سے بڑے زاہد ہیں, پھر علی کو چھوڑ کے کیوں گئے؟ پہلا سمپل اور چھوٹا سا جواب یہ ہے کہ مسئلہ پیٹ کا تھا. دوسرا تھوڑا سا تفصیلی جواب یہ ہے کہ وہ جو اوباش تھے مدینے کے, وہ جو عیاش تھے, وہ جو مثال کے طور پہ شراب اور کباب اور ان ساری چیزوں میں ملوث رہنے والے تھے, انہوں نے سوچا اگر ہم نے مل جل کے علی ابن ابی طالب کو ایکسپٹ کر لیا تو ہماری شراب خوری اور عیاشیاں اور یہ اور یہ اور یہ اور فلا 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 یہ سارے کا سارا ختم ہو جائے گا. لہٰذا اب علی کے مقابلے میں کسی ایسے کو بناؤ جو ہمارے ہم مزاج ہو, جسے کوئی اعتراض نہ ہو. مثال کے طور پہ بنو امیہ نے کیا کیا؟ بنو امیہ نے چلو بھائی کیا کرنا ہے تمہیں, لوٹو جا کے جو کرنا ہے کرو جا کے. بنو امیہ میں دیکھیں مدینے پہ حملہ ہوا, مکہ پہ حملہ ہوا. یزید کے دور میں واقعہ خرہ کو دیکھیں, مسلمانوں کی تاریخ کا سیاہ دن ہے. یہ مسلمان شیعوں کی دشمنی میں بعض اوقات یزید کو اپنا ابا بنا لیتے ہیں. شیعوں کی دشمنی میں یزید کو اپنا ابا بنا لیتے ہیں, انہیں نہیں پتا, اور ممکن ہے ابا ہوں, تاریخی بات کر رہا ہوں میں, ممکن ہے ابا ہوں. اس کی وجہ ہے, تاریخ طبری میں تفصیل سے اس بات کا ذکر ہے کہ جب واقعہ خرہ میں حملہ ہوا تو مدینے کی اکثر خواتین کے ساتھ لشکر یزید نے زنا کی. روایات ہے اکثر خواتین کے ساتھ. باقاعدہ یزید کے کمانڈرز نے اجازت دی تھی کہ 3 دن کے لیے مدینے کی عورتیں تم پر حلال ہیں. یہ مسلمانوں کی تاریخ کا سیاہ دن ہے, بلیک ڈے ہے واقعہ خرہ. جب یہ واقعہ بزرگوں کی خدمت میں آتا تھا تو روتے تھے. یہ تھا وہ کیا خوب جملہ کسی نے کہا, جنہوں نے
دن کے اجالے میں علی ابن ابی طالب کے ہاتھوں پہ بیعت نہیں کی، انہیں یزید کی بیعت ان کے پیروں پہ کرنی پڑی۔ آپ جائیے، عبداللہ بن عمر کا واقعہ مشہور ہے، رات کی تاریکی میں بھاگتا ہوا آ رہا ہے، کہہ رہا رسول اللہ کی حدیث یاد آ گئی کہ کون سی حدیث؟ من مات ولیس له امام مات میتۃ جاہلیہ، اگر کوئی مر جائے اس کا کوئی امام نہ، اس کی موت جاہلیت کی موت ہے، لہٰذا میں ابھی دوڑتا ہوا آیا ہوں تاکہ بیعت کروں، کہیں ایسا نہ رات میں مر جاؤں یزید کی بیعت کے لیے۔ یہ نہیں کہا جاؤ ابھی میرے پاس ٹائم نہیں ہے کہ پلیز بیعت کروا دو، ایسے پیر آگے بڑھا دیا کہ اس پہ کر لو، فی الحال ہاتھ خالی نہیں ہے، ہاتھوں میں شراب کی بوتلیں مثال کے طور پر۔ یہ تاریخ ہے جناب، تاریخ ہے، تاریخ ہے۔ جب آپ عصمت اور طہارت کے دروازے کو چھوڑو گے تو تمہیں یہی نصیب ہوگا، تمہیں یہی ملے گا۔ آپ فخر کیجئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے، ہم کتنے شکر ادا کریں، کتنے سجدے کریں خدا کی بارگاہ میں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنا پاکیزہ سلسلہ ہمیں عطا کیا، اتنا پاکیزہ سلسلہ عطا کیا۔ تاریخ گواہ ہے، پوری تاریخ میں جتنے بھی اہل بیت اطہار علیہ السلام کے فضائل و مناقب تھے، ان کے مقابلے میں چھوٹی چھوٹی سی فضیلتیں بنائی گئی۔ مثال کے طور پہ رسول اللہ نے فرمایا انا مدینہ العلم وعلی بابها، میں شہر علم ہوں، علی اس کا دروازہ۔ شام ڈھلتے ڈھلتے اسی شہر پہ لنٹر ڈال دیا، کسی نے اس میں کنڈی لگا دی، کسی نے اس میں مثال کے طور پہ چوکھٹ بنا دی، روایات کو اور بڑھا دیا۔ فلاں صاحب اس کی چھت ہے، فلاں صاحب اس کی دیوار ہے، فلاں صاحب اس کی کنڈی ہے، فلاں صاحب اس کا لوٹا ہے، فلاں صاحب یہ ہے، فلاں صاحب وہ ہے، بڑھاتے چلے گئے۔ اسی طرح سے آپ ساری فضیلتوں کو دیکھ لیجئے۔ رسول گرامی نے فرمایا یا علی انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ الا انہ لا نبی بعدی، مگر یہ کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں، مگر نہ آپ کی منزلت وہی ہے جو ہارون کو موسیٰ سے تھی۔ یہ رسول اللہ نے فرمایا۔ شام کو بنو امیہ کی کسی فیکٹری سے آواز آ گئی، اگر رسول کے بعد کوئی نبی ہوتا تو فلاں ہوتے۔ کوئی ایک فضیلت چھوڑی نہیں جس میں ڈنڈی نہ ماری ہو، تو قول پنجابیوں کے ہر فضیلت پہ ڈنڈی ماری تھی، ہر فضیلت کو چرانے کی کوشش کی۔ لیکن یہ جو سلسلہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عطا کیا، وہ اتنا نرارا سلسلہ ہے، دعوے کے ساتھ کہتے کہ جناب تم نے ہر فضیلت میں ڈنڈی مارنے کی کوشش کی یا چوری کرنے کی کوشش کی، جب ساری فضیلتیں تم نے چرا لی تو کوئی شجرہ بھی بنا کے دکھا دو جو ان جیسا ہو، کوئی ایسا شجرہ بھی لا کے دکھا دو جو ان جیسا پاک و پاکیزہ ہو۔ شجرے کے پتہ ہی نہیں، شجرے کے پتہ نہیں، لیکن فضیلتوں میں تمہیں چوریاں کرنی ہے۔ خلاصہ یہ خوش قسمت ہے، خدا کی قسم خوش قسمت ہے اہل بیت اطہار میں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہمیں نعمت سے نوازا ہے، نعمت ولایت سے نوازا ہے، نعمت محبت اہل بیت سے نوازا ہے۔ ہمارا اور آپ کا کیا فریضہ ہے؟ اس حجت خدا کو جس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے امانتاً ہماری خدمت میں پیش کیا، ہم سب کا فرض ہے کہ اس عقیدہ حجت خدا کو اپنی نسلوں تک بطریق احسن پہنچائیں، لوگوں کو دروازے اہل بیت اطہار پہ لائیں، لوگوں کو امام زمانہ سے متصل کریں۔ علامہ طالب جوہری صاحب کا بڑا خوبصورت جملہ کہ قبلہ آخر الزمان ہے، فتنہ و فساد ہے چاروں طرف، سمجھ میں نہیں آتا ہے کون صحیح ہے کون غلط ہے، ایسے دور میں کیا کرنا چاہیے کہ 2-3 چیزوں پر خاص توجہ دو۔ پہلا، واجبات پہ عمل کرو، محرمات سے پرہیز کرو، جو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم سے کہا ہے ان چیزوں کو انجام دو، جن چیزوں سے روکا ہے ان چیزوں سے روکو۔ پہلا کام یہ ہے واجبات پر عمل، محرمات سے پرہیز۔ دوسرا سب سے اہم کام یہ ہے کہ لوگوں کو مضبوط کرو مالی اعتبار سے، جو ضعفاء شیعہ ہیں، جو کمزور ہیں انہیں مضبوط کرو مالی اور ایمانی اعتبار سے۔ خاص کر زمانے غیبت کے لیے یہ روایت ہے کہ آخر الزمان زمانے غیبت میں جو بھی تمہارا مؤمن چاہنے والا شیعہ نظر آئے، اگر اس کا مالی تعاون کر سکتے ہو تو کرو، اسے مضبوط کرو۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو توفیق دی، آپ ایک کمپنی چلا رہے ہیں، کمپنی رن کر رہے ہیں جہاں آپ 4 یا 5 بندوں کو رکھ سکتے ہیں، تو 4 یا 5 منتظرین امام زمانہ کو رکھو، انہیں مضبوط کرو۔ یہ بہترین مدد ہے اور بہترین زمینہ سازی ہے حضرت حجت کے ظہور کے لیے۔ روایات کا خلاصہ میں آپ حضرات کی خدمت میں بیان کر رہا ہوں۔ شیعوں کو مضبوط کرو مالی اعتبار سے، اعتقادی اعتبار سے، ایمان کے اعتبار سے۔ لوگوں کو جو بد عقیدہ ہیں، جو اہل بیت اطہار کے دروازے سے دور ہو چکے ہیں، یتیم کسے کہا جاتا ہے؟ یتیم اسے نہیں کہا جاتا ہے کہ جس کے ماں باپ اس دنیا سے چلے جائیں، وہ یتیم ہے۔ لیکن کتاب احتجاج میں آپ پہلی روایت دیکھیں،
احتجاج تبرسی میں پہلی روایت ہے اشد من یتم هذا الیتیم یتیم ینقطع عن امامہ، اس یتیم سے زیادہ شدید وہ یتیم ہے جو اپنے زمانے کے امام سے دور ہو گیا. لہذا وہ انسان جو امام زمانہ سے غافل ہے، حجت خدا سے غافل ہے، اسے تم حجت خدا کے دروازے پہ لاؤ. یہ بہترین خدمت ہے آخر الزمان میں. انشاءاللہ امام زمانہ آپ کے اس عمل سے راضی و خوشنود ہوں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس عمل سے راضی و خوشنود ہے. ایک صلوات پڑھے محمد وآل محمد صلی اللہ علیہ وسلم. خلاصہ میں ان باتوں کی تکرار دوبارہ کر رہا ہوں آپ حضرات کے اس ماحول میں. آخر الزمان میں اگر آپ چاہتے ہیں کہ منتظرین امام زمان میں آپ کا شمار ہو، سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ آپ انتظار کریں. من سرہ ان یکون من اصحاب القائم، اس طرح کی روایت ہے آخر الزمان کے حوالے سے. جو چاہتا ہے من سرہ ان یکون من اصحاب القائم فلینتظر، جو چاہتا ہے کہ اس کا شمار امام زمانہ کے اصحاب میں ہو، اس کا فرض یہ ہے کہ وہ انتظار کرے. وَلْيَعْمَلْ بِالْوَرْعِ، اور ورع سے پاکیزگی سے کام کرے، اپنے اندر اخلاص پیدا کرے، اپنے اندر تقوی پیدا کرے، کسی کو دھوکہ نہیں دے، کسی کو پریشان نہ کرے، کسی کا حق ضائع نہ کرے. یہ منتظرین امام زمان کی صفت ہے. اگر آپ چاہتے ہیں مزید امام زمانہ سے آپ کے روابط گہرے ہوں تو آپ کا فریضہ ہے جو کمزور شیعہ ہیں انہیں مضبوط کرو. میں بار بار ان جملوں کی تکرار کر رہا ہوں. جو کمزور شیعہ ہیں انہیں مضبوط کرو، اپنا محتاج نہ بناؤ، کچھ ایسا کرو کہ وہ کسی کے محتاج نہ رہے. اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو توفیق دی ہے، اگر آپ کے بس میں، یہ باتیں میں ان سے کر رہا ہوں جن کے بس میں ہے، جن کے بس میں نہیں ہے میرا ان سے خطاب نہیں ہے. جو چیز آپ کے بس میں ہے وہ کریں. کمزور شیعوں کو مضبوط کریں. مثال کے طور پہ ایسا ماحول نہ بنائے جو ہمیشہ وہ آپ کے محتاج ہوں اور آپ کا مثال کے طور پہ یہ مزاج بن جائے کہ مثال کے طور پہ 100 روپے 50 روپے دینے میں ہمیں مزہ آتا ہے. یہ مزاج نہ بنائے. انہیں مضبوط کر سکتے ہو تو مضبوط کرو، ان کی بے احترامی نہ کرو، ان کی بے احترامی نہ کرو. مومن کا احترام کعبے سے زیادہ ہے. کعبے کے جا کے آپ چکر لگا کے آتے ہیں، کعبے کا پردہ چومنے کے لیے ایک حاجی مرا جاتا ہے، دب جاتا ہے، کچل جاتا ہے صرف اس لیے کہ کعبے کو چھو لوں. مومن کے احترام کی کیا رہی؟ مومن کو آپ دن بدن ذلیل کرتے چلے جا رہے ہیں. مثال کے طور پہ مومن کا احترام کرو، امام زمانہ کے چاہنے والے کا احترام کرو، اس کا خیال رکھو. یہ منتظرین امام زمانہ کی سب سے اہم ذمہ داری ہے. اہل بیت اطہار علیہ السلام نے ایک مومن کی خواہش پوری کرنے کے لیے کیا سے کیا کر دیا. مثال کے طور پہ مولا کو پتا چلا کہ دو مومنین کے درمیان جھگڑا ہے. امام صادق علیہ السلام کے بارے میں مشہور تھا کہ امام ایک الگ خزانہ رکھتے تھے، ایک الگ بجٹ رکھتے تھے جو بجٹ مومنین کے درمیان اصلاح کرانے بھی یوز کرتے تھے. مثال کے طور پہ خبر ملی کہ فلاں کا فلاں سے جھگڑا چل رہا ہے، تو جو بھی اگر خرچہ ہو سکتا ہے، اگر اس کا حق اس کی گردن پہ، اس کا حق اس کی گردن پہ، تو وہ اپنی طرف سے دے کے ان دونوں کے درمیان صلح کرواتے تھے. یہ اہل بیت اطہار علیہ السلام کی شیعوں سے محبت تھی، اتنی شدید محبت تھی. کہتے کربلا کی بات امام سجاد علیہ السلام کے پاس لوگ آئے. آنے کے بعد مولا سے عرض کیا کہ مولا میرا جوان بیٹا ہے. دیکھیں ایک مومن کی خواہش اور مومن کی حاجت اہل بیت اطہار کی نظر میں. کربلا واقع ہو چکی، حسین ابن علی کو مار دیا گیا، اہل بیت اطہار کو لوٹ لیا گیا. امام سجاد علیہ السلام کے پاس ایک مومن آیا اور آنے کے بعد عرض کرنے لگا کہ مولا میری بیٹی کی شادی ہے، میں چاہتا ہوں کہ آپ میرے گھر پہ تشریف لائیں اور اپنے امامت والے ہاتھوں سے میرے بیٹے کے سر پہ صحرا باندھیں. امام نے جیسے سنا امام رونے لگے کہ کربلا کے بعد ہم خوشیاں کیسے منائیں؟ کربلا میں ہمیں برباد کر دیا گیا، ہمیں اجاڑ دیا گیا. کربلا کے بعد ہم کیسے خوشیوں میں شریک ہوں، شادیوں میں شریک ہوں؟ اس نے اصرار کیا کہ مولا میری خواہش ہے کہ آپ میرے گھر پہ تشریف لائیں اور اپنے امامت والے ہاتھوں سے میرے بیٹے کے سر پہ صحرا باندھے. امام نے جب مومن کی خواہش کو دیکھا کہ کیونکہ ایک مومن کی خواہش ہے لہٰذا میں تیرے گھر پہ آؤں گا اور تیرے بیٹے کے سر پہ صحرا باندھوں گا. روایت کے جملے ہیں امام گھر پہ تشریف لے گئے.
جیسے ہی صحرا باندھنا شروع کیا، اس کے سر پہ کپڑا باندھنا شروع کیا، جیسے شروع کیا باندھتے باندھتے روایت کے الفاظ ہیں فرقرق عیناہ من الحزن یا فرقرق عیناہ من الدموع، جیسے جیسے امام صحرا باندھتے جاتے تھے امام کی آنکھوں سے اشک نکلتے جاتے تھے، امام رونے لگے۔ اس بچے کے والد نے ہاتھوں کو جوڑا کہ مولا یہ خوشی کا موقع ہے، میرے بیٹے کی شادی ہے، میں نے آپ کو بلایا، آپ اس کے سر پہ صحرا باندھے، مولا آپ رو رہے۔ جب نہیں امام سجاد علیہ السلام نے خطاب کیا کہ میں کیسے نہ روؤں، میں کیسے نہ گریا کروں، ارے جیسے تیرا یہ جوان ہے، کربلا میں ہمارا بھی ایک جوان تھا، جیسے تیری خواہش ہے کہ تو اپنے بیٹے کے سر پہ صحرا باندھے، اور میری بھی خواہش تھی میں اپنے جوان بھائی کے سر پہ صحرا باندھوں، اور میرے بابا کی بھی خواہش تھی کہ وہ اپنے جوان بیٹے کے سر پہ صحرا باندھے، لیکن تو کتنا خوش قسمت ہے، تو نے اپنے جوان کے سر پہ صحرا باندھ لیا، لیکن ہائے کربلا میں میرا بابا علی اکبر کی آواز سنتے ہوئے دوڑتا ہوا جا رہا ہے، علی اکبر کے لاشے پہ پہنچا، لاشے کو دیکھا، علی اکبر کے سر کو لیا، اپنے زانوں پہ رکھا، علی اکبر سے پیار کیا، علی اکبر سے محبت کی۔ میں ایک جملہ بیان کر دوں، یقیناً آپ کی آنکھوں میں آنسو ہے، مولا ان آنسوؤں کو قبول فرمائے۔ عجیب کیفیت ہے کہ جب جناب علی اکبر نے امام حسین کو بلایا، امام حسین خیمے سے نکلے، کہتے امام حسین گرے، کہتے ایک مرتبہ نہیں گرے کہ امام حسین لاشے اکبر تک پہنچتے پہنچتے 70 مرتبہ گرے۔ اب جب لاشے علی اکبر سے ذرا نزدیک پہنچ گئے کہتے پھر حسین سے اٹھا نہ گیا، حسین نے گھٹنیوں کا سہارا لیا، ایڑیوں کے بل حسین ابن علی اکبر تک پہنچے، اکبر تک پہنچے۔ روایت کے جملے ہیں جناب علی اکبر کے لاشے کو اپنے کلیجے سے لگایا، کہتے جب جناب علی اکبر نے برچھی کی انی نکالی، کہتے خیموں تک آواز کیسے پہنچی۔ یہ میں 2 روایتیں میں نے بیان کرنا تھا، ایک بیان کر دی، ایک اور روایت سن لے، بس میں نے مسائل تمام کیے۔ کہتے جب جناب علی اکبر نے برچھی کی انی نکالی ہے نا، خیموں میں آواز کیسے پہنچی، خیموں میں خبر کیسے ملی کہ اکبر شہید ہو گئے۔ روایت کے جملے ہیں کہ حسین ابن علی نے اکبر کے کلیجے پہ ہاتھ رکھا، برچھی کی ہنی کو نکالا، کہتے جیسے ہی برچھی کی ہنی نکلی اکبر نے ایک ہچکی لی، کہتے جیسے ہی وہ ہچکی حسین نے سنی، حسین اتنی تیز چلائے، ہائے میرا جواب بیٹا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، ربنا بقضائه وتسليمه انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللهم عجل لوليك الفرج والعافية والنصر واجعلنا من اعوانه وانصاره۔ اور ہماری اس مختصر عبادت کو قبول فرما، اور یا امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو مولا کی آبان و انصار میں شمار فرما، اور یا جہاں بھی شیعہ نہیں گئے سفر ان کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما، اور یا اہل بیت اطہار کی محبتوں سے ہمارے دلوں کو منور فرما، اور یا جو بھی مریض انہیں شفا کامل و عاجل عطا فرما، اور دیگر جو بھی اولاد ہیں انہیں اولاد صالح عطا فرما، اور دیگر ہم سب کو علم و عمل کی توفیق عطا فرما، اور دیگر ہم سب کی اول و آخر دعا امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا۔